السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں سخن لائیو اور میں ہوں وقاص عزیز۔ آج جس عہد ساز شخصیت کے ساتھ میں موجود ہوں، ہم سب انہیں نذیر قیصر کے نام سے جانتے ہیں۔ ایک ایسا شاعر، ایک ایسا ادیب جس نے اردو غزل کو، اردو شاعری کو نئے استعاروں، تشبیہات اور ایک نئی کہکشاں سے روشناس کروایا ہے۔ جہاں ان کی اپنی شعری جہات بے تحاشا ہیں، اور مجھ ایسا مبتدی ان پہ کیا بات کریں، مجھے تو ہر لمحہ ایسے سینئر سے سیکھنا ہوتا ہے اور ان کی حرفوں کی روشنی میں اپنے قلم کو اور اپنے زندگی کے قدموں کو آگے بڑھانا ہوتا ہے۔ وہیں نذیر صاحب کی مہربانی ہے، ان کی محبت ہے کہ ہمیں وقت دیتے ہیں۔ آج کی اس نشست میں ہم ایک بڑے شاعر کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں، جناب ظفر اقبال۔ ظفر اقبال روایت شکن بھی ہیں اور اپنے اندر ایک روایت بھی رکھتے ہیں۔ ان کے حوالے سے بہت سے سوالات ہیں جو آج کی نشست میں ہم کریں گے۔ ظفر اقبال صاحب کی شاعری پہ اور ان کی شخصیت پہ بات کریں گے۔ السلام علیکم سر، بہت محبت آپ کی کہ آپ نے وقت دیا۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ کا بھی۔ اور میں آپ تعریف کر رہے ہیں میری، تو یہ جوابی حملہ میں نہیں کر رہا، حقیقت ہے کہ میں آپ کو بڑا پسند کرتا ہوں اور آپ ہمیشہ متحرک رہتے ہیں اور پازیٹیو چیزیں جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے لاتے ہیں، اور یہ جدوجہد جو ہے یہ ادبی فروغ بھی ہے اور انسانی قدروں کا فروغ بھی ہے۔ تو بہت شکریہ سخن کا اور وقاص عزیز آپ کا۔ محبت سر آپ کی۔ ظفر اقبال صاحب سے آپ کی دوستی 6 دہائیوں پہ محیط ہے، کم و بیش، بلکہ اس سے زیادہ ہی عرصہ ہوگا۔ آپ نے 6 دہائیاں قبل بھی ان کے بارے میں جو کہا تھا اور 6 دہائیاں بعد بھی آج آپ جو کہہ رہے ہیں، کیسے اتنا تسلسل ان دونوں بیانات میں آیا، اور منو ویسے ہی ہوا کیسے؟ اچھا، یہ واقعی میرے لیے بھی حیرت کی بات ہے کہ بہت سے تصورات، بہت سی چیزیں میں اپنے اندر بدلتا رہتا ہوں، لیکن ابھی مجھے ایک کتاب ملی، باقر علی شاہ ہیں، انہوں نے پرانے انٹرویوز اپنے اکٹھے کیے، تو مجھے تو یاد بھی نہیں تھا کہ انہوں نے کب مجھ سے انٹرویو کیا۔ تو وہ انٹرویو میں نے پڑھا ابھی اس کتاب میں، تو مجھے حیرت ہوئی کہ جو باتیں آج میں ظفر اقبال کے لیے کہتا ہوں تو وہ باتیں بہت کوئی 60 سال پہلے میں نے کہیں۔ تو یہ تسلسل میری زندگی میں جو ہے ان کے بارے میں نظریے کا، یہ ابھی تک قائم ہے، اور ان کا کام دیکھا جائے تو لگتا ہے کہ یہ تصور اور یہ نظریہ جو ان کے بارے میں ہے یہ مستقل ہے۔ واہ واہ۔ ظفر اقبال صاحب کے حوالے سے آپ نے سخن کے ہی ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ وہ اردو کے 5ویں بڑے شاعر ہیں، 5ویں عظیم شاعر ہیں۔ وہ انٹرویو شومی قسمت گوگل کی کچھ مسائل کی وجہ سے گڑبڑ ہوئی، تو یہ جو آپ کی ایک اسٹیٹمنٹ اسے سمجھا جائے یا حقیقت سمجھا جائے؟ جی، میری تمام سٹیٹمنٹس حقیقت ہی ہوتی ہیں۔ تو وہ یہ ہوا کہ گوپی چند نارن نے، آپ نے پتہ ہے کہ آپ کو، کہ وہ کہتے تھے کہ غالب سے بڑے شاعر ہیں ظفر اقبال۔ اس پہ پھر کچھ تنازع بھی شروع ہوا، تو انہوں نے کہا یا نہیں کہا اس میں مجھے کوئی مطلب نہیں پڑنا، لیکن ان کو کہہ دینا چاہیے تھا، کوئی غلط بات نہیں تھی۔ لیکن میں نے گزشتہ پروگرام میں بھی یہ کہا تھا کہ غالب کو غالب کے عہد میں رکھ کے دیکھنا ہوتا ہے اور ظفر اقبال کو ظفر اقبال کے عہد میں، یہ موازنہ نہیں ہو سکتا۔ زبان بدل چکی ہے، کلچر بدل چکا ہے، وہ تمام ویلیوز بدل چکی ہیں۔ تو اب جو ظفر اقبال ہیں، پچھلے 60-70 برس سے جو ان کا کام ہے، تو ہمیں اس کو اس عہد میں رکھ کے دیکھنا ہے، اور اس عہد میں اگر رکھ کے دیکھا جائے تو کچھ غلط فہمی پیدا ہوئی تھی میرے گزشتہ بیان سے، تو میں نے پھر اس کی وضاحت کی ایک میگزین الحمرہ میں، ایک لیٹر میرا چھپا تھا، تو میں نے کہا کہ اچھا شاعر ہونا اور بڑا شاعر ہونا، اس میں فرق ہے۔ اچھے شاعروں میں ناصر کاظمی بھی ہیں، ظفر اقبال کے علاوہ شہزاد احمد، منیر نیاز، یہ اچھے، جی یہ بڑے اچھے شاعر ہیں، لیکن بڑا شاعر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ویژن ہے اس کے پاس، ایک رویا ہے، ایک نظریہ ہے۔ اب شاعر سب لوگ ہیں، شاعری کرتے ہیں،
لیکن نظریہ شعر نہیں ہے ان کے پاس. تو نظریہ شعر جو لوگ رکھتے ہیں، جن کے پاس ایک ویژن ہے، وہ 200 برس میں 5 یا 6 لوگ ہیں. غالب ہیں، اقبال ہیں، نون میم راشد ہیں، مجید امجد ہیں، اور یہ ایک دو نام اور لیے جا سکتے ہیں. ظفر اقبال صاحب تو خیر ان کا ذکر ہم کر رہے ہیں. تو فیض صاحب کو بھی میں بڑا شاعر مانتا ہوں، لیکن ان کو ایک ترقی پسند تحریک کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے جدید غزل نہیں لکھی. ترقی پسند تحریک کے حوالے سے وہ جدید شاعر ہیں. لیکن جو ناقدین ہیں ظفر اقبال کے یا اردو غزل کے، وہ انہیں لسانی تشکیلات کے تجربوں کی وجہ سے ان کے باقی کام کو بھی اگنور کر دیتے ہیں. کیا یہ بات درست ہے، یا ظفر اقبال کو آب رواں تک ہی محدود رکھ کر دیکھنا مناسب ہوگا؟ نہیں، آب رواں تو مطلب ایک عہد تھا، ایک زمانہ تھا، اور وہ بھی اپنے زمانے کی بڑی کتاب تھی. کیا آج بھی ویلڈ، کیا آج بھی آب رواں ویلڈ ہے؟ جی جی بالکل، بہت زبردست شاعری ہے. لیکن ظفر عباس ثابت صاحب کا یہ کہنا ہے کہ آب رواں آج ویلڈ نہیں ہے. اچھا، یہ ان کی رائے ہے. جی جی، عباس ثابت صاحب کے بارے میں نے ایک دو بار بات کی ہے، اور وہ اچھے شاعر ہیں، لیکن ان کے ہاں جو لینگویج ہے وہ کلاسک ہے. اور لینگویج جو ہوتی ہے، لغت جو ہے، ڈکشنری ہے آپ کی، جب آپ اس کو مخصوص کر لیتے ہیں تو پھر آپ کے موضوعات بھی مخصوص ہو جاتے ہیں، پھر آپ اسی دائرے میں گھومتے رہتے ہیں. تو اچھا شاعر ہونے کے باوجود عباس تابش جو ہیں ایک خاص موضوعات کے دائرے میں گھومتے ہوئے شاعر ہیں. صحیح، وہ اس سے آگے نہیں نکلے. صحیح، لیکن بات آب رواں کے بارے میں ان کے بیان، وہ چونکہ اپنا ایک نقطہ نظر ہے ان کا، عباس تابش کا، یا اپنی لمیٹیشنز ہیں، تو اسی لیے وہ آب رواں کو بھی اسی تناظر میں دیکھا انہوں نے. تو جو بندہ اپنے تناظر میں چیزوں کو دیکھتا ہے، اس کی رائے جو ہے ویلڈ نہیں ہو سکتی. تو آب رواں کو آج بھی آپ پڑھیں تو وہ نئی کتاب لگتی ہے. اس کے بعد ظفر اقبال نے جو کام کیا وہ لسانی تشکیلات بھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ موضوعات کا پھیلاؤ بھی ہے، وسعت بھی ہے. دوسرا میرے نزدیک اچھا شعر وہ ہے جو آدمی کو حیرت زدہ کر دیتا ہے. کیا کہنے، اس کے علاوہ اچھے شعر کی کوئی پہچان نہیں. کیا کہنے. تو ظفر اقبال کے ہاں یہ ہے کہ کوئی کتاب آپ پڑھیں، کوئی غزل پڑھیں، وہ اس میں آپ کو حیرت کے دروازے کھلتے ہوئے نظر آئیں گے. تو یہ بہت حیرت ہی بڑی شاعری کی طرف لے کر جاتی. جی جی بالکل، حیرت زدہ کرنے والی شاعری ہی بڑی شاعری ہے. اور ظفر اقبال نے، ابھی میں ذکر کر رہا تھا آپ سے کہ ناصر کاظمی، منیر، شہزاد اور جتنے نئے شاعر ہیں، شکیب وغیرہ، ان کو پڑھیں، اچھے لگتے ہیں، وہ اب بھی لگتے ہیں، لیکن کوئی نیا دروازہ نہیں کھلتا. ظفر اقبال کی کوئی کتاب آپ جتنی بار مرضی پڑھیں، آپ پہ کوئی نہ کوئی نیا دروازہ کھلے گا. کیا بات، وہ آپ کو ہمیشہ کچھ دیں گے. کیا بات. تو اسی طرح غالب ہیں. غالب کو یہ کہا جائے کہ ظفر اقبال اب ایک روایت بن چکے ہیں. جی بالکل، روایت بھی ہیں، اور جیسے آپ نے بھی کہا روایت شکن بھی ہیں. وہ روایتیں بناتے بھی ہیں اور روایتوں کو توڑتے بھی ہیں. تو وہ روایت ان پازیٹیو مینس کہ وہ، جیسے ہم کہتے ہیں کہ غالب کی اپنی ایک روایت ہے، اس میں جو لکھے گا وہ فنا ہو جائے گا، وہ فنا فی الغالب ہو جائے گا. اور اسی طرح میر کے بارے میں کہا جاتا ہے. تو کیا اب یہ کہا جائے کہ ظفر اقبال کی غزل بھی ایک وہ ظفریہ روایت بن چکی ہے؟ جی جی ہاں، وہ روایت ایسی بنی ہے جو اپنے آپ کو دہراتی ہے. واہ. ایسی روایت نہیں، مثلا روایتیں زندہ روایتیں بھی ہوتی ہیں، مردہ روایتیں بھی. تو ظفر اقبال ایک زندہ روایت کا نام ہے. تو مجھے فخر ہوتا ہے کہ یہ میں بات کرتا ہوں. میں کبھی پشیمان نہیں ہوا یہ بات کر کے، اور یہ ان کی دین ہے، کہ ان کے کام کی دین ہے میرا یہ سٹیٹمنٹ جو ہے. صحیح. جو آپ کی اس بات سے میرے ذہن میں ایک سوال ابھرا ہے کہ جو ظفر صاحب کے ناقدین ہیں یا جو ان کے چاہنے والے ہیں، ان کے قارئین ہیں، آج جو وہ غزل کہہ رہے ہیں جو ہم مختلف جرائد میں پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں ان کے تازہ مجموعوں میں، کہ ظفر صاحب جو ہے وہ اپنے آپ کو دہرا رہے ہیں اور تمام
تجربوں کے بعد پھر وہ روایتی غزل کی طرف جا رہے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. وہ جن چیزوں کو دہراتے ہیں ان میں بھی کوئی نئی ڈائمنشن پیدا کرتے ہیں، نئی جہت پیدا کرتے ہیں. میں ان کا مطلب 60 برس سے پڑھنے والا، ان سے گفتگو کرنے والا اور ان کو چاہنے والا ہوں، تو میں نے کبھی مطلب اپنے دشمن کو بھی گمراہ نہیں کیا. وہ تو میرے بڑے عزیز اور محترم ہیں. تو جب مجھے کچھ چیز سنائیں، مجھ سے گفتگو کریں، تو میں ہمیشہ ان سے سچی بات کرتا ہوں. تو وہ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو اپنے آپ کو پرانی شکلوں میں دہراتے رہیں. وہ جب کسی شیڈ کو، کسی لفظ کو، مضمون کو دہراتے ہیں تو اس میں ایک نئی جہت پیدا ہوتی ہے. اور میں نے تو وہ خود ان کا بیان ہے کہ جو بندہ برا شعر نہیں کہہ سکتا وہ اچھا شعر نہیں کہہ سکتا. تو میں نے تو ان کے میں یہ نہیں کہتا انہوں نے کوئی برا شعر کہا ہے، لیکن جو انہوں نے کبھی شرارت سے بھی کوئی شعر کہا ہے، یہ ان کا لفظ ہے کہ کبھی کبھی میں شرارت بھی کرتا ہوں. تو شرارت سے بھی وہ جو شعر کہتے ہیں اس سے بھی میں کچھ سیکھتا ہوں. اور یہ بالکل حقیقت ہے کہ جب تک آپ چیزوں کو بکھیریں گے نہیں، ان کو مختلف جہتوں میں نہیں دیکھیں گے تو آپ کو نئی شکلیں نہیں نظر آئیں گی. گمراہی ہی سے آپ نیا راستہ تلاش کرتے ہیں. کیا بات ہے. جاتے جاتے ظفر صاحب کو پڑھنے والے جو دوست ہیں، یہ جو نئی نسل ہے، ان کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں؟ اچھا، نئی نسل ویسے بغیر کہے میرے ان سے بہت متاثر ہے، اور خود میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا. اور وہ کوئی بیوروکریٹ نہیں ہے، کوئی جاگیردار نہیں ہے، وڈیرے نہیں ہیں، ان سے مجھے کوئی کام نہیں ہے. اور ان سے بس محبت ہماری ہے اور ان کو مجھ سے ہے، میرے لیے آنر ہے یہ. تو وہ عہد ساز شاعر ہیں اور میری سفارش ہی ان کے لیے کوئی نہیں مطلب حیثیت نہیں رکھتی. تمام نئی نسل ان سے سیکھتی ہے، متاثر ہے. اور جتنا انہیں متنازع بنایا جاتا ہے اتنا ان کا ذکر زیادہ ہوتا ہے اور اتنا ان کا اثر بڑھتا ہے چیزوں پر. اور اب میرا اعزاز ہے کہ میری ان کی غزلیں اکٹھی چھپتی ہیں ہر ماہ الحمرا میں. تو اس میں بڑے کومنٹس آتے ہیں لوگوں کے، اس میں خطوط چھپتے ہیں، تو وہ بڑا اچھا لگتا ہے مجھے. تو ظفر اقبال جو ہیں انہوں نے یہ بڑا ایک لمبا عرصہ ہوتا ہے کہ 60 برس نصف صدی کا قصہ نہیں، اس سے آگے بڑھ گیا ہے کہ انہوں نے شاعری پر حکمرانی کی ہے، کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. بالکل. سر بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. اور جاتے جاتے میں یہی کہوں گا کہ بڑا شعر یا بڑا شاعر وہ کسی کی اچھائی کو تو ساتھ لے کر چلتا ہے، لیکن برائی جو شخص کرتا ہے وہ اپنی ذات کی حد تک رہتا ہے اور وہ پھر چند ہی لمحوں میں اس لفظ کے ساتھ، اس جملے کے ساتھ، اس رویے کے ساتھ فنا ہو جاتا ہے. دوام سچ کو ہے. اور سخن کا سفر بھی آپ کے سامنے ہے، وقاص عزیز کا سفر بھی آپ کے سامنے ہے. ہزارہا مشکلات کل بھی تھیں، ہزارہا مشکلات آج بھی ہیں، لیکن یہ سفر رواں دواں ہے کیونکہ ہم نذیر قیصر صاحب کے ماننے والے ہیں، ہم ظفر صاحب کے مبتدی ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں، ان کے مریدوں میں سے ہیں. اور یہ لوگ وہ ہیں جو سچائی کے، روشنی کے علمبردار ہیں. اپنا خیال رکھیے گا اور سخن لائیو کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا. خدا حافظ.